1889 میں 1889 انگریز کے اشارے پر انگریز کے ڈپٹی کمشنر کی آفس میں چپڑاسی کا کام کرنے والا مرزا غلام احمد ولد مرزا غلام مرتضیٰ، اسے انگریز نے کھڑا کیا، اور اسے کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد کو بھی ختم کیا جائے اور مسلمانوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت جو مسلمانوں کے دلوں میں ہے اسے کم کیا جائے اور ختم کیا جائے۔ 1889 میں اس بدبخت نے ملعون نے اپنی جھوٹی جماعت کا آغاز کیا، بنیاد رکھی، پہلے مہدی، پھر مسیح، پھر مسیح مسیح، پھر آدم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، پھر داؤد، پھر سکھوں کے مذہبی پیشوا، پھر ہندوؤں کے مذہبی پیشوا، ہر ایک کا دعویٰ کیا اس نے، اور پھر آخر میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم عصری کا دعویٰ کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی برتر اور بالا ہونے کا دعویٰ کیا۔ انگریز کی حکومت تھی اس لیے یہ بچ گیا۔ اس نے غلام احمد قادیانی نے اپنے 2 چیلے افغانستان بھیجے تھے، افغانستان کے اس وقت سے بادشاہ کے پاس دعوت دینے کے لیے، تو اس نے افغانستان کے سربراہ مملکت نے ان دونوں کو قتل کر دیا، اور اس کے پاس خط لکھا کہ این جا بیا، یعنی کہ یہاں تو بھی یہاں آ جا۔ ظاہر ہے نبی تو تھا نہیں کہ وہ جاتا، نبی تو مشکل حالات میں بھی حق کی دعوت دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں۔ یہ تو دجال تھا، اسے پتہ تھا میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ انگریز نے اس کی بہت حفاظت کی، سپورٹ کی۔ اس نے خود اپنی کتاب براہین احمدیہ کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ میں انگریز گورنمنٹ برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہوں، یعنی انہوں نے مجھے، میں ایسا پودا ہوں کہ انہوں نے مجھے اگایا ہے۔ ظاہر ہے سیدھی بات ہے، یہ بات تو اس نے سچی کہی ہے، باقی باتیں اس نے جھوٹی کہی ہے، لیکن یہ بات اس کی سچی ہے کہ میں انگریز کا گورنمنٹ برطانیہ کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور 1908 میں یہ واصل جہنم ہوا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ لیٹرین میں مر گیا تھا۔ یہ لیٹرین میں نہیں مرا تھا، جہاں یہ مرا تھا وہاں اس کی لیٹرین نکل رہی تھی، اس کو ہیضے کی بیماری ہو گئی تھی، اس کے منہ سے اور اس کے پچھلے راستے سے غلاظت نکل رہی تھی۔ اس حالت میں یہ واصل جہنم ہوا۔ پھر اس کا خلیفہ حکیم نور الدین، جو اس کا خلیفہ بھی تھا اور اس کی بیوی کا یار بھی تھا، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے تو خود لکھا ہے کہ اپنے لیے لکھا ہے کہ مردمی کالعدم، میں نامرد ہوں۔ اور پھر حکیم اپنا مرزا بشیر الدین محمود، مرزا بشیر احمد ایم اے، فضل محمد اس کے بیٹے تھے۔ بھائی تو نامرد ہے تو بیٹے کہاں سے آئے؟ تو قادیانی تو نہیں بتاتے، ہم بتاتے ہیں کہ حکیم نور الدین سے آئے۔ حکیم صاحب کا کمال تھا یہ سارا۔ حضرت صاحب خود تو نامرد تھے، تو ظاہر ہے عورت کیا کرے گی، وہ حکیم صاحب کے ساتھ گزارا کر رہی تھی اور اسی سے حرام کے بچے جن رہی تھی،
اور نام اس کا ان کو غلام محمد قادیانی کے ہونے کا مل گیا۔ پاکستان بن گیا 47 میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ابھی تک قادیانیوں کے عقائد و نظریات سے ناواقف تھا، اس نے پاکستان کا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی کو بنایا۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی ہے۔ اس نے تمام باہر کے ملکوں میں پاکستان کے جتنے سفارت خانے تھے وہ پاکستان کے سفارت خانے کم تھے، قادیانیوں کے تبلیغی مراکز زیادہ تھے، ہر جگہ پر قادیانیوں کے۔ اور یہ بندے ہمارے تو کوئی ایسا جو بھی لگ جائے تو وہ دین کی بات کرتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن یہ کمینوں کے اندر یہ تھا کہ یہ وزیر خارجہ تھا لیکن غلام محمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کی تبلیغ کرتا تھا۔ خان آف خلاد بلوچستان کا علاقہ ہے خلاد، وہاں پر اس کا جو سربراہ تھا خان آف خلاد کے نام سے مشہور تھا، اس کو یہ دعوت دے رہا تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی اللہ کا نبی ہے، یوں ایسے ہے ایسے ہے۔ تو خان آف خلاد نے سے بڑا بہترین جواب دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تو کہہ رہا ہے کہ غلام محمد قادیانی نبی ہے۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے سے اٹھ کر مجھے فرمائیں کہ خان آف خلاد مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مان، تو میں حضور علیہ السلام کے آگے ہاتھ جوڑ دوں گا کہ یا رسول اللہ آپ میرا امتحان لے رہے ہیں، میں آپ کی اسی بات پر ایمان رکھتا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بڑا دجال اور کذاب ہے۔ جب یہ بات اسے کہی تو پھر جا کر اس کی جان چھوڑی نوابزادہ نصر اللہ خان نے۔ قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ پڑھایا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سب لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا تھا، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، اہل حدیثوں نے، شیعوں نے، سب نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھا تھا، قادیانیوں نے نہیں پڑھا تھا۔ یہ وزیر خارجہ تھا، یہ ایک جگہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ صحافیوں نے پوچھا کہ بھائی تو جنازے میں کیوں نہیں شریک ہوا؟ تو اس نے کہا مجھے مسلمان حکومت کا غیر مسلم وزیر سمجھ لو یا غیر مسلم حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو، یعنی اگر میں مسلمان ہوں تو محمد علی کافر ہے جناح، اس لیے کافر کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر محمد علی مسلمان ہے تو پھر میں کافر ہوں اور کوئی کافر مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ پھر قائد اعظم کے بعد اقتدار دوسرے سیاستدانوں کے پاس آیا، علماء کرام جمع ہوئے، انہوں نے 3 مطالبات رکھے۔ قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے برطرف کیا جائے، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، قادیانیوں کی مذہبی تبلیغ پر پابندی لگائی جائے۔ 1953 میں بہت بڑی تحریک چلی، حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ بتاتے ہیں کہ ان دنوں میں وہ پڑھتے تھے دارالہدیٰ ٹھیڑی کے اندر، بزرگوں نے کال دے دی کہ بھائی گرفتاریاں پیش کرو، تو ٹھیڑی کے مدرسے کے طلباء کا ایک گروپ بنا گرفتاری دینے کے لیے، تو اس کے امیر جو ہیں وہ حضرت والد صاحب کو بنایا گیا کہ آپ کی قیادت میں یہ گرفتاری پیش کریں گے۔ والد صاحب فرماتے کہ ہمیں فوجی ٹرکیں اٹھا کر لے گئی، نعرے، طلباء تو طلباء ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ تو بادشاہ آدمی ہوتا ہے، وہ تو کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہم نعرے لگاتے ہوئے باہر سڑکوں پر آئے، پولیس نے، فوج نے ہمیں اٹھایا اور روڑی کے پہاڑوں کے درمیان خاردار تارے لگا کر ایک جیل بنا دی تھی انہوں نے، وہاں جا کر ہمیں چھوڑ دیا۔ کہا کہ ہم لوگوں نے ان تاروں کو کسی بھی طرح کھولا
پھر نعرے لگاتے ہوئے واپس ٹھیڑی پہنچ گئے رات کو. تو 53 میں تحریک چلی قادیانیوں کے خلاف, اور صرف لاہور کے اندر ختم نبوت کی تحریک میں 30,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. لاہور میں فوج کو مسلط کیا گیا, قادیانی افسران کو وہاں لگایا گیا, جو بھی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا اسے گولی مار دی جاتی تھی. لیکن مسلمانوں نے گولیاں کھائیں, ختم نبوت کا نعرہ لگانے سے پیچھے نہیں ہٹے. نوابزادہ نصر اللہ خان کہتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا, شہر کا حال دیکھا تو سناٹا تھا, کوئی بھی, صبح سے شام تک لوگ ٹولیوں میں آ رہے تھے, نعرے لگاتے تھے ختم نبوت زندہ باد, گولی آتی شہید, پھر دوسرا ٹولہ آتا ختم نبوت زندہ باد, پھر گولیاں چلتی شہید. شام تک شہید ہوتے ہوتے شام ہو گئی. نوابزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید مسلمان تھک گئے ہیں. اتنے میں ایک نوجوان, ایک بابا جی 80 سال کے بوڑھے اپنے 5 سال کے پوتے کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے گھر سے نکلے اور اس کو سکھا رہے ہیں کہ میں کہوں گا ختم نبوت, تم کہنا زندہ باد. مال روڈ پر آئے, دادا جی نے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نعرہ لگایا ختم نبوت, پوتے نے جواب دیا زندہ باد. 2 گولیاں آئیں, پوتا بھی شہید, دادا بھی شہید, یہ دونوں شہید ہو گئے. لیکن تاریخ کے اندر, امت مسلمہ کی تاریخ میں اس بات کو لکھ دیا گیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو 80 سال کے بوڑھے سے لے کر 5 سال کے بچے تک ہر ایک میدان میں نکل کر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دیتا. کہتے ہیں کہ اسی تحریک میں ایک خاتون اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی, ایک روڈ سے جا رہی تھی, گولیوں کی آواز آئی, پوچھا کہ یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں, کہاں چل رہی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضور کی ختم نبوت کے غلام اور مجاہدین اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں. مال روڈ پر بیٹے کے پاس آئی, بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے آج کے دن کے لیے پیدا کیا تھا, جا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا نعرہ لگا, اپنی جان حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر قربان کر, تیری بارات میں جنت میں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں گی. باراتیوں سے معذرت کی کہ معافی چاہتی ہوں, میں بچے کی شادی نہیں کر رہی, آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں. وہ بیٹا بھی سعادت مند تھا, ماں کے کہے پر مال روڈ پر پہنچا, بآواز بلند نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد. گولی آئی, دلہا صاحب شہید ہو گئے. ماں اس کی لاش اٹھانے کے لیے آئی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ بیٹے کو گولی سینے پر لگی ہے یا پیٹھ پر لگی ہے. جب اس نے دیکھا کہ بیٹے کو گولی سینے پر لگی ہے تو اس نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا. ایک مسلمان دیوانہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا, فوجیوں نے اسے پکڑ لیا. سب فوجی اچھے نہیں تو فوجیوں نے حرامی کی, قادیانی تو حرامی ہے. جتنے بھی فوجی, بڑے ہو, جنرل ہو, وہ کرنل ہو, وہ بریگیڈیئر ہو, جتنے بھی ہو فوج میں یا پولیس میں یا سیاستدانوں میں یا عدلیہ میں, جتنے بھی قادیانی ہیں ہماری نظر میں وہ حرامی ہیں. وہ کیا ہے؟ حرامی. قادیانی حلالی ہو نہیں سکتا, قادیانی ہو ساری حرامی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسے پکڑا, فوجی عدالت میں لے کر آیا. فوجی عدالت میں جا کر اس نے نعرے لگانا شروع کر دیے, ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. اس فوجی جج نے اسے سزا سنائی کہ اس کو 10 سال سزا سن کر پھر یہ نعرے لگانے لگا ختم نبوت زندہ باد. اس نے کہا اس کو 20 سال سزا, پھر اس نے کہا ختم نبوت زندہ باد. یوں سزا بڑھاتا گیا, وہ نعرے لگاتا گیا. آخر اس فوجی جج نے کہا اس کو باہر جا کر گولی لگا دو. تو یہ وہیں پر کود کر جھوٹ کر ختم نبوت کے نعرے لگانے لگا. سب حیران ہو گئے
کہ گولی لگانے کا آرڈر ہے، لیکن یہ خوشی کے ساتھ جھوم رہا ہے اور نعرے لگا رہا ہے۔ آخر جج نے کہا کہ یہ پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس طریقے کے ساتھ 30,000 مسلمانوں نے صرف لاہور میں قربانیاں دی اور جامع قربان کی تحریک کو دبا دیا گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں، ابو الحسنات بریلوی جیل میں، اہل حدیث مسلک کے علماء جیل میں، اس وقت کی شیعہ قیادت جیل میں، جماعت اسلامی کی قیادت جیل میں، علماء سارے جیل میں، پہاڑ پر گولیاں برسا کر تحریک کو دبا دیا گیا۔ تحریک دب گئی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے رہا ہو کر واپس آئے تو صحافیوں نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، شاہ جی 30,000 مسلمان آپ نے مروا دیا ختم نبوت کے نام پر، ان کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ حضرت شاہ صاحب صاحب جلال طبیعت کے مالک تھے، جلالی طبیعت تھی، اپنی زلفوں کو یوں جھٹا اور صحابیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے، تم ان 30,000 کی بات کرتے ہو، سن لو قیامت کی صبح تک میرے نانا محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے جو اپنی جان قربان کرے گا، میں عطا اللہ اپنے نانا سے ان کے لیے جنت لے کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مت سمجھو تحریک ختم ہو گئی ہے، میں نے اس قوم کے دلوں میں ایک ٹائم بم فٹ کر دیا ہے، وقت آنے پر پھٹے گا اور قادیانیت کا کفر ننگا ہوگا۔ پھر 1974 آئی، 7 ستمبر آیا، شہید ختم نبوت ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے قادیانیوں کو اسمبلی سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ 74 کے بعد قادیانیوں کو جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو پھر بھٹو صاحب کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی، بھٹو کو تختہ دار تک پہنچایا گیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا بھٹو کو زانی قرار دیے، اسمبلی کے ممبر کو زانی قرار دیے، یہ ہمیں کیوں کافر قرار دے سکتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب علماء نے کہا کہ یہ کافر ہیں تو کہنے لگے ملاؤں کا وہ کام ہوتا ہے کافر بنانا، ہم ملاؤں کی بات کو نہیں مانتے۔ پھر ضیاء الحق آئے، ضیاء الحق کے دور میں تحریک ختم نبوت چلی، قادیانیوں نے ایک ختم نبوت کے مبلغ حضرت مولانا اسلم قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو اغوا کیا، تشدد کیا، ٹارچر کیا، اور پھر اس کے رہائی کے لیے تحریک چلی۔ جب تحریک چلی تو 26 اپریل 1984 کو مرحوم ضیاء الحق نے قادیانیوں کے خلاف علماء کرام کی تحریک ختم نبوت کے نتیجے میں امتناع قادیانیت آرڈیننس مجریہ 26 اپریل 1984 جاری کیا۔ اس آرڈیننس کے اندر مرحوم ضیاء الحق نے کہا، پہلے قادیانی کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، ہم مسلمان ہیں۔ مرحوم ضیاء الحق نے ایک اس کے اندر دفعہ ڈالی کہ اس دفعہ کے تحت جو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، جو قادیانی مسجد بنائے گا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، جو قادیانی مسلمانوں کا کوئی بھی شعار استعمال کرے گا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ادھر مسلمانوں کے مطالبے پر مرحوم ضیاء الحق نے قادیانیوں کے خلاف امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، ادھر قادیانیوں کے سربراہ مرزا طاہر احمد برقع پہن کر رات کی تاریکی میں جہاز میں بیٹھا اور سیدھا اپنی ماں برطانیہ کی گود میں جا کر بیٹھا اور وہاں جا کر پاکستان کے خلاف بک کرنے لگا۔ بھائی مسلمان تو قربانی سے ڈرتا ہے؟ افغانستان پر برطانیہ نے قبضہ کیا، وہاں کے مسلمان لڑتے رہے، جانے دیتے رہے، افغانستان سے برطانیہ کو بھگایا۔ پھر روس آیا، روس کے خلاف بھی افغانستان کے مسلمانوں نے جہاد کیا، جانے قربان کی، روس کو بھگایا۔ پھر امریکہ آیا 9/11 کے بعد، امریکہ کی حکومت کو بھی مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، جانے قربان کی، بچے قربان کیے، عورتیں قربان ہوئی۔ 20 سال تک جہاد کرنے کے بعد بھی اللہ کے کلمے کو بلند رکھا، آخر اس امریکہ سرنگو ہوا، دم دبا کر افغانستان سے بھاگا۔ مسلمان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب
بات ایمان کی آ جائے، جب بات کلمے کی آ جائے، جب دین اسلام کی عزت اور ناموس کی بات آ جائے تو مسلمان کتنا بھی بد عمل کیوں نہ ہو، داڑھی مڈا کیوں نہ ہو، نمازی بے نمازی کیوں نہ ہو، قرآن کو کبھی اس نے ہاتھ میں لگایا ہو، لیکن وہ اسلام کے تحت اس کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے باطل قوموں سے ٹکرا رہتا ہے۔ لیکن قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے خلیفہ صاحب صرف 3 سال کی سزا کے ڈر سے یہاں سے بھاگ کر لندن جا کر بیٹھ گئے اور وہی لندن میں واصل جہنم ہو گئے۔ ان کے بعد پھر ان کا دوسرا 5واں خلیفہ مرزا مسرور احمد آج بھی لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی تم لندن میں کیوں بیٹھے ہو؟ تم کو مسلمان ہونا، تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، تم پر پاکستان میں تنگی کر دی گئی ہے، تمہیں پاکستان میں مسجد نہیں بنانے دی جا رہی، تمہیں پاکستان میں کلمہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا، تمہیں پاکستان میں جو ہے نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی۔ بھائی اگر تم واقعی مسلمان ہو تو آؤ نا، یہاں لڑو، یہاں مرو، مر جاؤ لیکن مسجدیں بناؤ، مر جاؤ لیکن کلمہ پڑھو، مر جاؤ لیکن مدرسے بناؤ، مر جاؤ لیکن نماز پڑھو۔ ارے کشمیر میں سکھ حکمران نے آذان پر پابندی لگائی تھی کہ یہاں کوئی آذان نہیں دے گا، فوجی بندوقیں لے کر کھڑے ہوئے تھے، جب مسلم وہاں عالم نہیں، مولوی نہیں تھے، یہ داڑھی میں بے نمازی کوئی پڑھی نماز کوئی نہیں پڑھی، وہ مسلمان وہاں مجمع تھا۔ انہوں نے دیکھا آج ہمیں بندوق کے زور پر کلمے سے روکا جا رہا ہے، ایک مسلمان کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا، گولی لگی، شہید ہو گیا، اس کی لاش پر دوسرا مسلمان کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، گولی لگی، وہ بھی شہید ہو گیا، پھر اس کے اوپر مسلمان کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسے گولی لگی، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسرا مسلمان شہید ہوا۔ ایک ایک اذان کے کلمے پر ایک ایک مسلمان شہید ہوتا گیا، مسلمانوں نے جانیں دے دی، لیکن اپنی اذان کو مکمل کر کے کفر کو بتا دیا تمہارے پاس طاقت ہوگی، تمہارے پاس ہتھیار ہوں گے، تمہارے پاس فوج ہوگی، لیکن ہمارے دلوں میں جو ہمارے نبی کی محبت ہے، جو ہمارے مذہب کی محبت ہے، جو ہمارے عقائد کی محبت ہے، اسے تم اس بندوق کے زور پر، ہتھیاروں کے زور پر دبا نہیں سکتے ہو۔ ہم جانیں دے دیں گے لیکن اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو قادیانیوں؟ تم کیسے مسلمان ہو قادیانیوں؟ تمہارا ایک خلیفہ 84 میں ضیاء الحق کے آرڈیننس کے ڈر سے بھاگ گیا، کیا ہوتا؟ اسے گولی تو ہم نہیں مار رہے تھے نا، سینہ تان لیتا، وہ کہتا کہ ضیاء الحق کے آرڈیننس کو ہم نہیں مانتے، میں مسلمان ہوں، میں مسجد بناؤں گا، بنا لیتا نا مسجد۔ کیا کرتے؟ 3 سال جیل میں چلا جاتا نا، 3 سال جیل کے لیے تمہارا سربراہ ڈر گیا، اتنا ڈرپوک، اتنا بزدل، سندھی میں کہتے ہیں ایک تو بھاڑے، یہاں اتنا بھاڑیا انسان، اور تم اسے کہتے ہو کہ ہمارا خلیفہ ہے۔ ارے ہمارے اسلام و مسلمانوں کے خلیفوں کی تعلیم کو دیکھو، سیدنا صدیق اکبر کی تعلیم کو دیکھو جو صداقت کا امام بنا ہوا ہے، سیدنا عمر فاروق کی تعلیم کو دیکھو جو عدل و انصاف کا امام بنا ہوا ہے، سیدنا عثمان غنی کی حیات کو پڑھو جو شرم اور حیا کا پیکر بنا ہوا ہے، حیدر کرار کی تعلیم کو پڑھو جو جرأت و بہادری اور شجاعت کا معیار بنا ہوا ہے۔ خلیفے ایسے ہوتے ہیں، ایک مسجد کے اندر اپنی جان کو قربان کرتا
اور کہنے لگے بول مرزا قادیانی کتے کا بچہ تھا، انہوں نے کہا مرزا قادیانی کتے کا بچہ تھا، بول مرزا قادیانی حرامی تھا، انہوں نے کہا مرزا قادیانی حرامی تھا، دجال تھا، دجال تھا، خبیث تھا، خبیث تھا، لعنتی تھا، لعنتی تھا، بولتا چلا گیا، سب گالیاں اس کو دلا کے وہ کلاڑی پھر اس قادیانی کے ہاتھ میں دے دی، کہا یہ میری گردن ہے، یہ میری گردن ہے، اس گردن کو کاٹ کو دے گا، محمد عربی نہیں، محمد عربی کے پیر کو لگی ہوئی مٹی کے ذرے کے لیے منہ سے کوئی سنتا حالت نہیں کروا، پھر سے کام ہے یہی ہماری سچائی اور تمہارے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ تم موت کے ڈر سے اپنے گرو کو گالیاں دے رہے تھے، ہم گردنیں کٹوا دیتے ہیں، گالیاں دینا تو دور کی بات، ہم تو ان کی عزت کے لیے اپنی جانیں لگا دیتے ہیں، یہ اتنا کچھ دل سکتا ہے، یہ چور کتے کی طرح پیچھے سے حملہ کرتا ہے، یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، یہ آرڈیننس آج 26 تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ اپریل کا مہینہ ہے، آج کی تاریخ میں 1984 کو مرحوم ضیاء رحمۃ اللہ علیہ، اب ہمارے بہت سارے لوگ تھوڑے ناراض ہوں گے ضیاء کو بھائی جس وجہ سے ہم بھٹو کو شہید کہتے ہیں نا اسی وجہ سے ہم ضیاء کو بھی شہید کہتے ہیں، سمجھے نا جی، بھٹو بھی ہمارا چاچا نہیں ہے، ضیاء الحق بھی ہمارا ماما نہیں ہے، وہ ذات کا بھٹو ہے، وہ ذات کا آرائی ہے، ان دونوں سے میری ذات الگ ہے، میری قوم الگ ہے، میرا قبیلہ الگ ہے، لیکن ان دونوں سے میرا تعلق حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے ہے، اس نے کافر قرار دیا تو وہ شہید ختم نبوت بنا، اس نے ان کے خلاف قانون بنایا تو یہ شہید ختم نبوت بنا، ہم بھٹو کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم ضیاء کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تم لڑ رہے ہو بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر بھٹو کو بھی جنت میں بھیج دیا اور ضیاء کو بھی جنت میں بھیج دیا تو تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ جنت دینے والا اللہ ہے یا میں اور آپ ہیں؟ اللہ ہے، بے شک مانا کہ بھٹو کو ضیاء نے پھانسی پر چڑھایا، ٹھیک ہے نہیں، مان لیا بھٹو کا قاتل ضیاء ہے، لیکن اگر قاتل اور مقتول دونوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں صلح کرا کر جنت میں بھیج دے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم لڑتے رہیں گے؟ اللہ ہر چیز کا قابل ہے، اس لیے ہم نہ بھٹو کے ہیں نہ ضیاء کے ہیں، ہم حضور کے ختم نبوت کے ہیں، حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری اگر کوئی کتا بھی کرے گا ہم اسے بھی دودھ پلانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، یہ تو پھر بھی انسان ہے، ایک وزیر اعظم تھا، ایک عالمی چیف اور صدر تھا، اگر کوئی کتا بھی قادیانیوں کو بھونکتا ہے تو ہم اس کا منہ چومنا عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے اپنی نسبت سے اس سے رکھو، حضور کی تعلیم ختم نبوت سے رکھو، حضور کی ذات سے رکھو، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھو، اس سے نسبت رہے گی، جو اس کا ہوتا جائے گا وہ ہمارا ہوگا اور جو اس کا نہیں ہوگا وہ ہمارا نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے خاندان کا ہو، چاہے وہ ہمارے قبیلے کا ہو، چاہے وہ ہماری ذات کا ہو، جو محمد کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، اور ہمارا صرف وہی ہے جو محمد رسول اللہ ہے، یہ اپنا ایمان اور پورا بنا۔ آج قادیانیوں کو عمران خان پہ وزیر اعظم گزرا ہے، جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو آپ پاکستانی سب سیاستدانوں بڑے ہیں، شام کو روز گھر میں باہر تھلے پر بیٹھ کر پورے ملک کی سیاست ہم ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتا تو نہیں ہو جاتا، یہ ایسے ہوتا تو نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے نہیں؟ عمران خان اس نے ایک قادیانی کو عدالت سے رہا کروا کر امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملوایا، ٹھیک ہے نہیں؟ ہمارے جو حکمران ہیں چاہے شہباز شریف ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ان کا دین ایمان IMF ہے، ان کا دین ایمان ورلڈ بینک ہے، ان کا دین ایمان یہود و نصارہ ہے، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان ہمارے پاس اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس قادیانی عبدالشکور کو رہا کروا کر امریکہ بھیجوایا، صدر ٹرمپ سے بات کرنے لگے، اب وہاں پر ویڈیو ہمارے پاس پڑی ہے، وہ تو صدر ٹرمپ کو بول رہا ہے پاکستان میں ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں مسلمان نہیں کہتے ہیں، جیسے اگر اردو سمجھ رہا
ہوتا ہے صدر ٹرمپ، تو وہ اسے ذرا اردو میں پڑھتے پاکستانی کو مجھے بھی کافر ہی کہتے ہیں، بھائی ٹرمپ کافر ہے مسلمان ہے؟ اگر وہ اردو سمجھ رہا ہوتا نا تو ٹرمپ اس کو کہتا تو اپنی شکایت کر رہا ہے پاکستانی کو مجھے بھی کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہمیں مسجد نہیں بنانے دیتے، ہمیں جو ہے وہ مینار نہیں بنانے دیتے، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں قربانی نہیں کرنے دیتے. یہ صرف عبد الشکور قادیانی نہیں، عبد الشکور نہیں، شکورہ قادیانی. کیا؟ شکورہ. ان خبیثوں کا نام بگاڑ دینے پر بھی ثواب ہے، سمجھے نہیں؟ ہمارے مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے ان کی زیارت کی ہو، یہاں پر تشریف لاتے تھے، مطلب 2000 میں شہید ہو گئے، سن 2000 میں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانی کو گالی دینا اور درود شریف پڑھنا ثواب ایک جیسا ہے، ثواب ایک جیسا ہے. فرماتے تھے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ درود شریف کیوں پڑھتے ہو؟ حضور سے محبت ہے اس لیے نا بھائی، اور کوئی مقصد ہے درود پڑھنے کا؟ حضور سے محبت کے لیے پڑھتے ہیں نا، جو حضور سے محبت کے لیے پڑھتے ہیں صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں جو حضور سے محبت کے لیے درود پڑھتے ہیں. مطلب سارا مجمع حضور سے محبت کے لیے درود پڑھتا ہے. اچھا قادیانی کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ قادیانی سے نفرت کیوں ہے کہ یہ میرے نبی کے گستاخ ہیں. تو بات کہا گئی کہ حضور سے محبت کی وجہ سے قادیانی سے بھی، قادیانی کو گالی بھی حضور کی محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں نا. حضور سے محبت ہے تبھی تو ہمیں غیرت آ رہی ہے، تبھی تو ہم قادیانی کو گالی دے رہے ہیں. تو فرمائے کہ دونوں میں بنیاد محبت رسول ہے، دونوں میں بنیاد محبت رسول ہے، اس لیے بنیاد ایک ہے تو ثواب ایک ہے. اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے. حضرت والد محترم نور اللہ مرحمہ کو تو بڑے سب یہاں کے لوگ جو ہے مفتی کو ماشاء اللہ بڑے لیکن ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں ہماری صاحب، یہ ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں ہماری صاحب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے ہیں یا ہماری صاحب بڑے ہیں؟ ابو بکر بڑے ہیں نا، ہماری صاحب تو ان کے پیر کی جوتی کا خاک بھی نہیں ہے. ابو بکر بڑے ہیں. ایک کافر صلح حدیبیہ میں عروہ بن مسعود ثقفی بات کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کو کہنے لگا اے محمد اگر ہم سارے عرب کے قبیلے مل کر آپ پر حملہ کریں تو آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کرو. پھر صحابہ کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اگر ہم سارے مل کر آپ پر حملہ کریں نا تو یہ جو غریب بیٹھے ہوئے نا یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. کیا کریں گے؟ ساتھ چھوڑ دیں گے. مانا صحابہ کی محبت پر گالی دے دی. حضرت ابو بکر سے برداشت نہیں ہوا، حضرت ابو بکر سے برداشت نہیں ہوا. حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا غصے میں. کیا کہا؟ فرمایا انفس ببدر اللہ. بدر کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو، لات عورت کا بت تھا، مشرکین مکہ کا بت تھی، ایک عورت کا بت بنا ہوا تھا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں انفس ببدر اللہ، جا لات بت کی شرمگاہ کو چاٹ جاتا ہے. یہ گالی ہے نہیں ہے، میں تو پارلیمانی الفاظ میں بول رہا ہوں، ادب و آداب میں بول رہا ہوں. اس کو اگر ٹھیٹ بولنے لگوں نا آپ میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھو گے. اس کو ٹھیٹ سندھی یا اردو میں ترجمہ کروں، انفس ببدر اللہ، جا لات بت کی پیشاب کا تو چاٹ. بدبخت تو کہہ رہا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. حضور کے پاس سامنے ناجائز بات ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام اسے روک دیتے تھے. یہ ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو تھپڑ لگاتے ہیں. ہاں تاریخ میں پڑھا ہوگا، ابو قحافہ کو تھپڑ لگاتے ہیں. ابو قحافہ تھپڑ کی جگہ میں گر جاتے ہیں. انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے کوئی الفاظ بول دیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ ابو بکر یہ تیرا ابا ہے، اس کو تھپڑ نہ مار. غلط تھا تو نبی نے بولا نہ، نبی کے سامنے بولا انفس ببدر اللہ، جا لات بت کی پیشاب کا چاٹ. حضور سن رہے ہیں، حضور نے کچھ نہیں بولا، حضور نے کچھ نہیں بولا. مطلب کیا ہوا؟ اگر ناجائز ہوتا، اگر غلط ہوتا، اگر یہ حرام ہوتا، نبی کا مذاق اڑانے والے کو گالی دینا حرام ہوتا تو حضور فرما دیتے کہ ابو بکر ننگا اتنی ننگی گالی نہ دے. فضائل اعمال کھول لو، حیات الصحابہ کھول لو، اس میں لکھا ہوا ہے
اس کے عیب گنوائے، یہ دم کٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ نون والقلم قرآن کی سورت 29 میں پارے کی دوسری سورت کھولو، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ آخر میں کہا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، ان سب کے بعد وہ حرام زادہ ہے۔ حرام زادہ گالی ہے یا دعا ہے؟ بولو، کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ مطلب اللہ بھی محمد کے گستاخ کو گالی دے کر امت اور انسانیت کو بتا رہا ہے کہ محمد کے گستاخ کو قتل کر سکتے ہو، قتل کرو، پتھر مار سکتے ہو، پتھر مارو، گالی دے سکتے ہو، گالی دو، یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ اس لیے اپنے دماغوں سے یہ بات نکال دو کہ ممبر رسول پر گالی، ممبر رسول بڑا ہے یا رسول بڑا ہے؟ بولو، رسول بڑا یا ممبر بڑا؟ راشد مدنی تو ممبر پر گالی دے گا نا، حمادی تو ممبر پر گالی دے گا نا، ابو بکر تو رسول کے سامنے گالی دے رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے گستاخ کو گالی دینا ابو بکر صدیق کی سنت ہے، وہ نفرت کا اظہار ہے، یہ اندر کا ایک لاوا ہے جو نکلتا ہے۔ ہم بھی قادیانیوں سے ایسی ہی نفرت کرتے ہیں، کرتے ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ جس طرح آج تک قادیانی ٹنڈو آدم میں نہیں رہا، انشاءاللہ العزیز آنے والے دور میں بھی قادیانی کے لیے ٹنڈو آدم میں کوئی جگہ، بولو، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اگر وہ ہمارے پلاٹوں کی قیمت 10 گنا بھی لگا دیں گے، وہ پلاٹ ہم غریب کو مفت میں دے دیں گے، لیکن قادیانی کو نہیں دیں گے۔ ہم اپنی دکان قادیانیوں کو نہیں دیں گے۔ قادیانیوں، جس طرح 9 شوال تک، جس طرح 18 اپریل تک ٹنڈو آدم کی سرزمین تمہارے لیے آگ بنی ہوئی تھی، انشاءاللہ اسی طرح تمہارے لیے یہ سرزمین آگ بنی رہے گی۔ اور آخر میں پاکستان کے چیف جسٹس سے ایک واضح طور پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب، مجھے پتہ ہے آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس پاور ہے، مجھے توہین عدالت کے جرم میں اندر کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھ لو تم صرف اندر کر سکتے ہو، رسول اللہ کے غلاموں کو جیل میں بھر سکتے ہو، قادیانیوں کو آزادی دے سکتے ہو۔ یہ تمہاری چیف جسٹسی کی کرسی، تمہارا یہ منصب چند دن کے لیے ہے۔ تم سے پہلے بھی چیف جسٹس یہاں پر آئے ہیں، پہلے بھی بڑے بڑے عہدے یہاں پر آئے ہیں، پہلے بھی بڑے بڑے آرمی چیف یہاں پر آئے ہیں۔ 6 فروری کو الیکشن سے 2 دن پہلے تم نے ایک متنازع فیصلہ دیا تھا، تم نے ایک خبیثانہ فیصلہ دیا تھا، تم نے ایک شیطانیت پر مبنی فیصلہ دیا تھا، تم نے ایک ابلیس کی سوچ پر مبنی فیصلہ دیا تھا۔ ہم نے اس وقت اس فیصلے کو دھتکارا تھا۔ تم نے تاریخ رکھی تھی 28 مارچ کی، امت نے فیصلہ دیا، تمام علماء نے لکھ کر دیا کہ قادیانیوں کو مذہب کی آزادی کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمہارا کام تھا کہ جب تم نے تاریخ رکھی ہے، علماء نے سارا کچھ مواد لکھ کر دے دیا، تو تمہارا کام تھا فیصلہ دینا۔ ہم جانتے ہیں تم کن کی انگلیوں پر ناچ رہے ہو۔ ایک بات یاد رکھ لو، 53 کی تحریک کے 30,000 مسلمان اگر 53 میں جان دے سکتے ہیں تو 3 لاکھ مسلمان 2024 میں بھی جان دے سکتے ہیں۔ محمد کی ختم نبوت لاوارث نہیں ہے، کتنا کھلواڑ کرو گے؟ کیوں نہیں پیشی رکھتے ہو؟ کیوں نہیں عدالت بلاتے ہو؟ کیا کہا جب علماء نے گواہ اپنا بیانات دے دیے؟ بریلویوں نے بھی کہہ دیا قادیانیوں کو اجازت نہیں، شیعوں نے بھی کہہ دیا قادیانیوں کو اجازت نہیں، اہل حدیثوں نے بھی کہہ دیا قادیانیوں کو اجازت نہیں، دیوبندیوں نے بھی لکھ کر دے دیا کہ قادیانیوں کو اجازت نہیں، اس لیے کہ یہ دوسرے کافروں کی طرح کافر نہیں ہیں، یہ خبیث قسم کے کافر ہیں، یہ ٹلے قسم کے کافر ہیں، یہ حرامی قسم کے کافر ہیں۔ جب لکھ دیا عدالت میں سب پہنچ گئے تو کہتے ہیں ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے۔ تو تم تنخواہ کس کی؟ گو کھانے کی تنخواہ لیتے ہو؟ تم نے پڑھا نہیں ہے؟ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہو؟ کیا عیاشیاں کر رہے ہو تم؟ ہم غریبوں کے دیے ہوئے ٹیکس سے پڑھ رہے ہو اور کہتے ہو بات ختم نبوت کی ہے، کہتے ہو ہم نے پڑھا نہیں۔ چلو نہیں پڑھا، 28 مارچ، آج 26 اپریل ہو گیا، 2 دنوں کے بعد 1 مہینہ گزر جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں چیف جسٹس صاحب، آپ نے ابھی تک پڑھا یا نہیں پڑھا؟ صحیح ہے غلط ہے؟
یہ پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ تم کہتے ہو حافظ کو عدالت، تم نے، حکومت نے حافظ کے لیے اضافی 10 نمبر دیے تھے میٹرک میں، اضافی 10 نمبر حافظ کے لیے۔ یہ حضرت صاحب یہ غامدی کا مرید ہے، غامدی خبیث ہے، لعنتی ہے، جو کہتا ہے کہ قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا جانا غلط تھا، یہ اس کا مرید ہے۔ یہ کہتا ہے حافظ کو کس لیے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں، ختم کرو اس کے نمبر۔ عقل کے اندھے، عمر نے اپنے دور خلافت میں حافظوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا بیت المال سے۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں حافظ کی عزت ہے۔ 10 نمبر تجھے اٹک رہے ہیں، اگر 10 نمبر حافظ کے تجھے اٹک رہے ہیں اور قادیانیوں پر پابندی تجھے اٹک رہی ہے، تو ہمیں تیری گاڑی اٹک رہی ہے، تیرے گارڈ اٹک رہے ہیں، تیرے سلوٹ اٹک رہے ہیں، تیرا عدالت میں بیٹھنا اٹک رہا ہے۔ پھر تو بھی اتر نیچے، پھر آ میدان میں، کرسی چھوڑ، پھر رسول اللہ کے غلام کو سامنے آ، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ باقی کرسی کے گھمنڈ میں رسول اللہ کی ختم نبوت سے کھلواڑ مت کرو۔ ہم قادیانیوں کو اجازت نہیں دیں گے یہاں پر ان کے مذہب کی تبلیغ کی، دے دینی چاہیے۔ قادیانیوں کو اجازت دے دیں کہ وہ محمد رسول اللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہیں، قادیانیوں کو اجازت دے دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو وہ ام المومنین کہیں، قادیانیوں کو اجازت دے دیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے چمچوں کو خلیفہ کہیں۔ نہیں، خلیفہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، ام المومنین مسلمانوں کی ہوتی ہے، مسجد مسلمانوں کی ہوتی ہے، السلام علیکم مسلمانوں کا ہوتا ہے، نماز مسلمانوں کی ہوتی ہے، عید مسلمانوں کی ہوتی ہے، قربانی مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ قادیانی اور غلام احمد قادیانی کی قبر پر پیشاب کریں، لعنت بھیجیں، ہم سینے سے لگائیں گے ہمارے مسلمان ہیں۔ جب تک غلام احمد قادیانی کو مانیں گے، جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والے کی آنکھ کی پتلی چمک رہی ہے، قادیانیوں کو اجازت ہم نہیں دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔